أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته الحمد لله عدد خلقه الحمد لله رضا نفسه الحمد لله زينة عرشه الحمد لله مداد كلماته رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتیس پارے کا تین پارہ ہو گیا، 29 پارے کا وہی ابھی شروع کرو، اس کے بعد انشاءاللہ 30واں پارہ شروع کریں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا۔ سورہ قیامت کا ایک صفحہ، اس کا جمع کرنا آپ کی زبان سے، اس کا پڑھوا دینا اور جب یہ ہمارے ذمہ، تو جب ہم اس کو پڑھنے لگا کرے، یعنی ہمارا فرشتہ پڑھنے لگا کرے، تو آپ اس کے تابع ہو جایا کیجیے، پھر اس کا بیان کرا دینا بھی ہمارے ذمہ۔ یہ منکر قیامت کی بابت جیسا کہ تم سمجھ رہے ہو، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ صرف بات یہ ہے کہ تم دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ بہت سے چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے آپ۔ یہ تو مومنین کا حال ہوا، اور بہت سے چہرے اس روز بدرونق ہوں گے، اور وہ لوگ خیال کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا، یعنی ان کو عذاب شدید ہوگا۔ ہرگز ایسا نہیں، جان حسری تک پہنچ جاتی ہے، اور نہایت حسرت سے اس وقت کہا جاتا ہے کوئی جھاڑنے والا ہے۔ اس وقت مردہ یقین کر لیتا ہے کہ یہ مفارقت دنیا کا وقت ہے۔ شدت سکرات موت سے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے نپٹ جاتی ہے۔ اللہ بارک لی فی الموت فی بعد الموت، اللہ بارک لی فی الموت فی بعد الموت۔ اے اللہ موت کی سختی سے محفوظ رکھے، اے اللہ یا رحمان الرحیم یا رحمان الرحیم۔ پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے۔ اس وقت تیرے رب کی طرف جانا ہوتا ہے، تو اس نے نہ تو خدا رسول کی تصدیق کی تھی، نہ نماز پڑھی تھی، لیکن خدا اور رسول کی تکذیب کی تھی، احکام سے منہ موڑا تھا، پھر ناز کرتا ہوا اپنے گھر چل دیتا ہے۔ تیری کم بختی پر کم بختی آنے والی، پھر مقرر سننے کی تیری کم بختی پر کم بختی آنے والی ہے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یوں ہی محمد چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا اس شخص ابتدائی میں محض ایک قطرہ منی نہ تھا جو عورت کے رحم میں ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ خون کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان بنایا، پھر اعضا درست کیے، پھر اس کی دو قسمیں کر دی، مرد اور عورت۔ جو کیا وہ خدا جس نے ابتدا میں اپنی قدرت سے یہ سب کچھ کیا، اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ قیامت میں مردوں کو زندہ کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طلوع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا۔ سورہ دہر، بے شک انسان پر زمانہ میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے جس میں وہ کوئی چیز قابل تذکرہ نہ تھا یا انسان نہ تھا، کہ نطفہ تھا، ہم نے اس کو مخلوط نطفہ سے پیدا کیا، اس طور پر کہ ہم اس کو مکلف بنائیں، تو اسی واسطے ہم نے اس کو سنتا دیکھتا سمجھتا بنایا۔ ہم نے
اس کو بھلائی برائی پر مطلب کر کے راستہ بتلایا، یعنی ایک کام کا مخاطب بنایا، پھر یا تو وہ شکر گزار مومن ہو گیا یا نہ شکرا اور کافر ہو گیا۔ ہم نے کافروں کے لیے جنجیریں اور توق عاتق سے سوزا تیار کر رکھی۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اور جو نیک لوگ ہیں ویسے جام شراب سے شرابیں پئیں گے، جس کا میں کافور کی آمیزش ہوگی، جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ الحمدللہ، یعنی ایسے چشموں سے پئیں گے جس سے خدا کے خاص بندے پئیں گے، اور جس کو وہ خاص بندے جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ وہ لوگ واجبات کو پورا کرتے ہیں اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی عام ہوگی۔ وہ لوگ محض خدا کی محبت سے غریب اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم تم کو محض خدا کی رضامندی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، نہ ہم تم سے اس کا فعلی بدلہ چاہیں نہ اس کا قولی شکریہ چاہیں۔ ہم اپنے رب کی طرف سے ایک سخت اور تلخ دن کا اندیشہ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کی اطاعت و اخلاص کی برکت سے اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے گا، ان کو تازگی اور خوشی عطا فرمائے گا، یعنی چہروں پر تازگی اور قلوب میں خوشی دے گا۔ ان کی پختگی یعنی استقامت کو دین کی بدلہ میں ان کو جنت اور ریشمی لباس دیا، اس حالت میں کہ وہاں جنت میں مصہریوں پر آرام اور عزت سے تکیہ لگائے ہوں گے، نہ وہاں تپش اور گرمی پائیں گے نہ جاڑا، بلکہ فرحت بخش اعتدال ہوگا، یعنی جنت میں ایسا موسم ہوگا کہ نہ جاڑا نہ گرمی، بیچ کا اعتدال کا موسم۔ اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ حالت ہوگی کہ وہاں کی یعنی جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور ان کے میوے ان کے اختیار میں ہوں گے، کہ ہر وقت ہر طرح بلا مشقت لے سکیں گے، اور ان کے پاس چاندی کے برتن لائے جائیں گے اور آنجورے جو شیشے کے ہوں گے اور وہ شیشے چاندی کے ہوں گے، جن کو بھرنے والوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا۔ الحمدللہ۔ اور وہاں ان کو علاوہ جام شراب مذکور کے ایسا جام شراب پلایا جائے گا جس میں سونٹھ کی آمیزش ہوگی، یعنی ایسے چشمے ان کو پلایا جائے گا جو وہاں ہوگا جس کا نام وہاں سلسبیل مشہور ہوگا، اور ان کے پاس یہ چیزیں لے کر ایسے لڑکے آمد و رفت کریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اس قدر حسین کہ اے مخاطب اگر تو ان کو چلتے پھرتے دیکھے تو یوں سمجھے کہ موتیاں جو بکھر گئے ہیں۔ پورے دہر فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا جب روزہ رکھیں تھا، سب آدمی ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھلے کے لیے تھوڑا سا جو کا آٹا تھا، روئی کی روٹی بنائیں تھا، فقیر دروازے پر دستک دی، وہ روٹی بھی دے دی اٹھا کے۔ 3 دن متواتر ایسا ہوا، 3 دن متواتر روزے سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں یہی پر جنت کی بشارت دی۔ ان جنتیوں پر باریک ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے، ادبیز ریشم کے باریک بھی، ادبیز بنے موٹا پتلا دونوں، ادبیز ریشم کے کپڑے بھی، کیونکہ ہر لباس میں جدا لطف ہے۔ ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پینے کو دے گا جس میں نہ نجاست ہوگی نہ کدورت۔ یہ تمہارا صلہ، تمہاری کوشش جو دنیا میں کرتے تھے مقبول ہوئی۔ ہم نے آپ پر قرآن تھوڑا کر کے اتارا ہے، تو آپ اپنے پروردگار کے حکم پر اس میں تبلیغ میں داخل ہیں، مستقل رہیے، اور ان میں سے کسی فاسق یا کافر کے کہنے میں نہ آئیے، اور آگے عبادت لازمہ کا امر ہے، یعنی اپنے پروردگار کا صبح و شام
نام لیا کہ جائے، کسی قدر رات کے حصہ میں بھی اس کو سجدہ کیا کیجیے، یعنی نماز فرض پڑھا کیجیے، اور رات کے بڑے حصہ میں اس کی تسبیح کیا کیجیے۔ مراد اس سے تہجد علاوہ فرائض کے یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اپنے آگے آنے والے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے۔ ہم ہی نے ان کو پیدا کیا، ہم ہی نے ان کو کے جوڑ مضبوط کیے، آنے جب ہم چاہیں انہی جیسے لوگ ان کی جگہ بدل دے۔ یہ سب جو کچھ مذکور ہوا کافی نصیحت ہے۔ جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لیا، بدون خدا کے چاہے تم لوگ کوئی بات چاہ نہیں سکتے، اور بعض لوگوں کے لیے خدا کے نہ چاہنے میں بعض حکمتیں ہوتی ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ بڑا علم حکمت والا ہے۔ وہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، جس کو چاہے کفر اور ظلم میں مبتلا رکھتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھیے۔ پھر ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ اللہ مجنی من النار۔ سورہ مرسلات۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحمت۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو نفع پہنچانے کے لیے بھیجی جاتی ہے، پھر ان ہواؤں کی جو تند سے چلتی ہے، جس سے خطرات کا احتمال ہوتا ہے، ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہے، پھر ان ہواؤں کی جو بادلوں کو متفرق کر دیتی ہے جیسا بارش کے بعد ہوتا ہے، پھر ان ہواؤں کی جو دل میں اللہ کی یاد یعنی توبہ کا ڈرانے کا القاء کرتی ہے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور ہونے والی ہے۔ مراد قیامت ہے۔ تو جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب پہاڑ اڑتے پھریں گے، جب پیغمبر وقت معین پر جمع کیے جائیں گے، کس دن کے لیے پیغمبروں کا معاملہ ملتوی رکھا گیا ہے؟ آگے جواب ہے، فیصلہ کے دن کے لیے ملتوی رکھا گیا ہے۔ آگے اس فیصلہ کے دن کی تحویل ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ فیصلہ کا دن کیسا کچھ ہے، یعنی بہت سخت ہے۔ اس روز حق کے جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ آگے عذاب کی تندیر ہے، یعنی کیا ہم اگلے کافر لوگوں کو عذاب سے ہلاک نہیں کر چکے؟ پھر پچھلوں کو بھی عذاب میں ان پہلوں ہی کے ساتھ کر دیں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے، یعنی ان کے کفر پر سزا دیتے ہیں۔ اس روز حق کے جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ آگے قدرتی عالی باس کی تقریر ہے، یعنی کیا ہم نے تم کو ایک بے قدر پانی یعنی نطفہ سے نہیں بنا، پھر ہم نے اس کو ایک وقت مقرر تک ایک محفوظ جگہ یعنی عورت کے رحم میں رکھا۔ اگر ہم نے ان تصرفات کا ایک اندازہ ٹھہرایا تو ہم کیسے اچھے اندازہ ٹھہرانے والے ہیں۔ اس روز حق کے جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کے لیے سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ ہم نے اس زمین کے میں اونچے اونچے پہاڑ بنائے جن سے بہت سے منافع متعلق ہے۔ ہم نے تم کو میٹھا پانی پلایا۔ الحمدللہ، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اس روز حق کے جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ تم اس عذاب کی طرف چلو جس کو تم جھٹلاتے تھے، ایک سائبان کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں، جس میں نہ ٹھنڈا سایہ ہے نہ گرمی سے بچاتا ہے۔ وہ انگارے برسائے گا جیسے بڑے بڑے محل، جیسے کالے کالے اونٹ ایسا صاف ہوگا۔ اس روز حق کے جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ اللہم اجرنی من النار۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں لوگ بول نہ سکیں گے اور نہ ان کو اجازت عذر کی ہوگی، عذر بھی نہ کر سکیں گے۔ اس روز حق کے جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ ان لوگوں سے کہا جائے گا، یہ ہے فیصلہ کا دن جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔ ہم نے آج تم کو اور اگلوں کو فیصلہ کے لیے جمع کر لیا، سو اگر تمہارے پاس آج کے فیصلہ سے بچنے کی کوئی تدبیر ہو تو مجھ پر تدبیر چلاؤ۔ اس روز حق کے جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ پرہیزگار لوگ سایوں میں اور چشموں میں اور مرغوب میووں میں ہوں گے۔ الحمدللہ، ان سے کہا جائے گا اپنے اعمال نیک کے صلہ میں خوب مزے سے کھاؤ پیو۔ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، اور یہ کفار نامائے جنت کی بھی تکذیب کرتے ہیں۔ تو سمجھ رکھے کہ اس روز حق کے جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ تم دنیا میں تھوڑے دن اور کھا لو، برت لو، ان قریب کم وقتی آنے والی سے تم بے شک مجرم ہو۔ اس روز حق کے جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ ان کافروں کی سرکشی اور جرم کی یہ حالت ہے جب ان سے کہا جاتا ہے خدا کی طرف جھکو تو نہیں جھکتے۔ اس روز حق کے جھٹلانے والوں کی
بڑی خرابی ہوگی، تو پھر اس قرآن بلیغ الفاظ والے انداز کے بعد اور پھر کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ اب 30واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ نبا۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا۔ یہ قیامت کا انکار کرنے والے لوگ جس چیز کا دریافت کرتے ہیں، اس بڑے واقعہ کا حال دریافت کرتے ہیں جس میں یہ لوگ اہل حق کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں بلکہ قیامت آوے گی، ان کو ابھی معلوم ہوا جاتا ہے۔ مقرر کہتے ہیں کہ جیسا یہ لوگ سمجھتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں بلکہ آوے گی، ان کو ابھی معلوم ہوا جاتا ہے۔ کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو زمین کی میخیں نہیں بنایا؟ اس کے علاوہ ہم نے اور بھی قدرت ظاہری فرمائی، چنانچہ ہم ہی نے تم کو جوڑا جوڑا یعنی مرد عورت بنایا، ہم نے تمہارے سونے کو راحت کی چیز بنایا، ہم ہی نے رات کو پردہ کی چیز بنایا، ہم ہی نے دن کو معاش کا وقت بنایا، ہم ہی نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ہم نے آسمان میں ایک روشن چراغ بنایا، مراد آفتاب ہے۔ ہم ہی نے پانی بھرے بادلوں سے کثرت سے پانی برسایا تاکہ ہم اس پانی کے ذریعہ سے غلہ اور سبزی اور گنجان باغ پیدا کریں۔ بے شک فیصلہ کا دن ایک معین وقت ہے، یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا، پھر تم لوگ گربا ہو کر آؤ گے اور آسمان کھل جائے گا، پھر اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے، سو وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ آگے اس یوم فصل جو فیصلہ ہوگا اس کا بیان ہے، یعنی بے شک دوزخ کے گھاٹ کی جگہ ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جس میں وہ بے انتہا زمانوں پڑے رہیں گے، اور اس میں نہ تو وہ کسی ٹھنڈک یعنی راحت کا مزہ چکھیں گے، نہ پینے کی چیز کا جو کہ مسکن عطش میں بخبر پانی اور پیپ کے، اور ان کو پورا بدلہ ملے گا۔ الحمدللہ وہ اعمال جن کا یہ بدلہ ہے، میں کہ وہ لوگ حساب قیامت کا اندیشہ نہ رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو خوب جھٹلاتے تھے۔ ہم نے ان کے اعمال میں سے ہر چیز کو ان کے نام اعمال میں لکھ کر ضبط کر رکھا، سو مزہ چکھو کہ ہم تمہاری سزا ہی بڑھاتے جائیں گے۔ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے بے شک کامیابی، یعنی کھانے اور سیر کو باغ جن میں طرح طرح کے میوے ہوں گے، انگور اور دل بہلانے کو نوخاستہ ہم عمر عورتیں، اور پینے کو لبالب بھرے ہوئے جام شراب، اور وہاں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ، کیونکہ یہ باتیں وہاں محض معدوم ہے، یہ ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ ملے گا۔ الحمدللہ جو کہ کافی انعام ہوگا آپ کے رب کی طرف سے، جو مالک ہے آسمان کا زمین کا، ان چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، اور جو رحمان ہے، اور کسی کو اس کی طرف سے مستقل اختیار نہ ہوگا کہ اس کے سامنے عرض و معروج کر سکے۔ جس روز تمام ذی ارواح اور فرشتے خدا کے روبرے صف بستہ خضوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس روز کے کوئی نہ بول سکے گا بخبر اس کے جس کو رحمان بولنے کی اجازت دے دے، اور وہ سخت بات بھی ٹھیک کا یہ دن جس کا اوپر ذکر ہوا یقینی دن ہے، سو جس کا جی چاہے اس کو حالات سن کر اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا رکھے۔ ہم نے تم کو ایک نزدیک آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے، آج جو کہ ایسے دن میں واقع ہونے والا ہے جس دن ہر شخص ان اعمال کو اپنے سامنے حاضر دیکھ لے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوں گے، اور کافر حسرت سے کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا کہ عقاب عذاب سے بچتا۔ سو اے اللہ محفوظ رکھے گا۔ اللہ سورہ نازعات۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی جان سختی سے نکالتے ہیں، جو مسلمانوں کی روح آسانی سے نکالتے ہیں، گویا ان کا بند کھول دیتے ہیں، اور جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں، پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے، پھر ہر امر کی تدبیر کرتے ہیں، ان سب کی قسمیں کھا کر ہم کہتے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی، جس روز بلا ہلا دینے والی چیز ہلا دے گی، مراد نفقہ اولا ہے، جس کے بعد ایک پیچھے آنے والی چیز مراد نفقہ ثانیہ ہے۔ بہت سے دل اس روز دھڑک رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں مارے ندامت کے جھک رہی ہوں گی، کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت میں پھر واپس ہوں گے؟ پہلی حالت سے مراد حیات قبل از موت ہے، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے
پھر حیات کی طرف واپس ہوں گے۔ اگر ایسا ہوا تو اس صورت میں یہ واپسی ہمارے لیے بڑی خسارت کی ہوگی۔ یہ سمجھ رکھے کہ ہم کچھ مشکل نہیں بلکہ بس وہ ایک سخت آواز ہوگی جس سے سب لوگ فوراً ہی میدان میں موجود ہوں گے۔ کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہنچا ہے جب کہ ان کے پروردگار نے ایک پاک میدان یعنی طوا میں، یہ اس کا نام ہے، پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ۔ اس نے بڑی شرارت اختیار کیا، سو اس سے جا کر کہو کیا تجھ کو اس بات کی خواہش ہے کہ تو درست ہو جائے؟ تیری سر درستی کی غرض سے میں تجھ کو تیرے رب کی طرف ذات و صفات کی رہنمائی کروں۔ تو یہ سن کر اس سے ڈرنے لگے۔ پھر جب اس نے دلیل نبوت طلب کی تو اس کو بڑی نشانی نبوت کی دکھائی، تو اس فرعون نے ان کو جھٹلایا، ان کا کہنا نہ مانا، پھر موسیٰ سے جدا ہو کر ان کے خلاف کوشش کرنے لگا اور لوگوں کو جمع کیا۔ پھر ان کے سامنے بآواز بلند تقریر کیا، کہا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑا۔ بے شک اس واقعہ میں ایسے شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ بھلا تمہاری اور دوسری بار پیدا کرنا فی نفسہ زیادہ سخت ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا اس طرح کہ اس کی سقف کو بلند کیا، اس کو درست بنایا کہ کہیں اس میں فطور و شکوک نہیں، اور اس کی رات کو تاریک بنا، اس کے دن کو ظاہر کیا، اور اس کے بعد زمین کو بچھا کر اس کا پانی اور چارہ نکالا، پہاڑوں کو اس پر قائم کر دیا تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچانے کی۔ سو جب وہ بڑا ہنگامہ آئے گا، یعنی جس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا اور دیکھنے والوں کے سامنے دوزخ ظاہر کی جاوے گی، تو اس روز یہ حالت ہوگی جس شخص نے حق سے سرکشی کی ہوگی اور آخرت کا منکر ہو کر دنیوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، سو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا، سو جنت اس کی ٹھکانہ ہوگا۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں، اس کا وقوع کب ہوگا؟ سو اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ اس کے علم کی تعین کا مدعا صرف آپ کے رب کی طرف ہے۔ آپ تو صرف اخبار جمالی سے ایسے شخص کو ڈراتے ہیں جو اس سے ڈرتا ہو۔ جس روز اس کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا معلوم ہوگا گویا دنیا میں صرف ایک دن کی آخری حصہ یا اس کے اول حصہ میں رہے ہیں۔ سورہ عبس۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بجی ہو گیا، متوجہ ہوئے اس بات سے کہ ان کے پاس اندھا آیا، اور آپ کو کیا خبر؟ شاید نابینا آپ کی تعلیم کے پورے طور پر سنور جاتا یا کسی خاص امر میں نصیحت قبول کرتا، اس کو نصیحت کرنا کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاتا۔ تو جو شخص دین سے بے پرواہی کرتا ہے، آپ اس کی تو فکر میں پڑتے، حالانکہ آپ پر کوئی الزام نہیں کہ وہ نہ سمجھے، اور جو شخص آپ کے پاس دین کے شوق میں دوڑتا ہوا آتا ہے وہ خدا سے ڈرتا ہے، آپ اس سے بے تنائی کرتے ہیں۔ آپ آئندہ ہرگز ایسا نہ کیجیے، قرآن محض ایک نصیحت کی چیز ہے، سو جس کا جی چاہے اس کو قبول کر لے۔ وہ قرآن لوح محفوظ کے ایسے صحیفوں میں ثبت ہے جو عند اللہ مکرم ہے، رفیع مکان ہے، مقدس ہے، سو ایسے لکھنے والوں یعنی فرشتوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں کہ وہ مکرم اور نیک ہے۔ آدمی پر جو ایسے تذکرہ سے تذکرہ حاصل نہ کرے، خدا کی مار وہ کیسا ناشکر ہے۔ وہ دیکھتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی چیز حقیر چیز سے پیدا کیا۔ آگے جواب ہے کہ نطفہ سے پیدا کیا، آگے اس کی کیفیت مذکور ہے، جس کی اس کی صورت بنائے، پھر اس کی اعضاء کو انداز سے بنایا، پھر اس کو نکلنے کے راستہ آسان کر دیا، پھر بعد عمر ختم ہونے کے اس کو موت دی، پھر اس کو قبر میں لے گیا، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہرگز شکر نہیں ادا کیا، اس کو جو حکم کیا تھا اس کو بجا نہیں لایا۔ سو انسان کو چاہے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے کہ ہم نے غائب کے طور پر پانی برسایا، پھر عجیب طور پر زمین کو پھاڑا، پھر ہم نے اس میں غلہ اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغ میوے اور چارہ پیدا کیا، یعنی چیزیں تمہارے آباد، چیزیں تمہارے مواشی کے فائدے کے یہ اب تو ناشکریہ کفر کرتے ہو۔ پھر جس وقت کانوں کا بہرا کر دینے والا شور برپا ہوگا، جس روز آدمی جس کا اوپر بیان ہوا اپنے بھائی سے یعنی اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے بھاگے گا، یعنی کوئی کسی کی ہمدردی نہ کرے گا۔ اس میں ہر شخص کو اپنا ہی ایسا مشغلہ ہوگا جو اس کو اور طرف
متوجہ نہ ہونے دے گا۔ یہ تو کفار کا حال ہوا۔ آگے مجموعہ مومنین و کفار کی تفصیل ہے کہ بہت سے چہرے اس روز ایمان کی وجہ سے روشن اور مسرت سے خنزہ سادہ ہوں گے، اور بہت سے چہروں پر اس روز کفر کی وجہ سے ظلمت ہوگی، اس ظلمت کے ساتھ اس پر غم کی کدورت چھائی ہوگی۔ یہی کافر فاجر ہے۔ سورہ تکوین۔ جب آفتاب بے نور ہو جائے گا، اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 مہینے کی گابھن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی، اور جب وحشی جانور مارے گھبراہٹ کے سب جمع ہو جائیں گے، جب دریا بھڑکائے جائیں گے، اور جب ایک قسم کے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، جب زندہ گاری ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر قتل کی گئی تھی، جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تاکہ سب اپنے اپنے عمل دیکھ لیں، اور جب آسمان کھل جائے گا اور اس کے کھلنے سے آسمان کے اوپر کی چیزیں نظر آنے لگیں گی، اور جب دوزخ ایسا زیادہ دھمکائی جائے گی، جب جنت نزدیک کر دی جائے گی، تو اس وقت ہر شخص ان اعمال کو جان لے گا جو لے کر آیا ہے۔ جب ایسا واقعہ حائل ہونے والا ہے تو قسم کھاتا ہوں اس ستاروں کی جو سیدھے چلتے چلتے پیچھے کو ہٹنے لگتا ہے، پھر پیچھے ہی کی طرف چلتے رہتے ہیں، اپنے مطالعہ میں جا چھپتے ہیں۔ قسم ہے رات کی جب وہ جانے کی، قسم ہے صبح کی جب وہ آنے لگے۔ آگے جواب قسم ہے ان قرآن اللہ کا کلام ہے، ایک معزز فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام کا لایا ہوا، جو وقت قوت والا ہے اور مالک عرش کے نزدیک ذی رتبہ ہے، اور وہاں یعنی آسمان اور اس کا کہنا مانا جاتا ہے، اور امانت دار ہے کہ وحی کو صحیح صحیح پہنچا دیتے ہیں۔ یہ تمہارے ساتھ کے رہنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں، انہوں نے اس فرشتہ کو اصلی صورت میں آسمان کے صاف کناروں پر دیکھا بھی ہے۔ یہ پیغمبر مخفی بتلائی ہوئی وحی کی باتوں پر بخل کرنے والے بھی نہیں، یہ قرآن کسی شیطان مردود کی کہی ہوئی بات نہیں۔ جب یہ ثابت ہے تو تم لوگ اس بارے میں کدھر چلے جا رہے ہو؟ پس یہ بالعموم دنیا جہان والوں کے لیے ایک بڑا نصیحت نامہ، اور بالخصوص ایسے شخص کے لیے جو تم میں سیدھا چلتا ہے اور تم بدون خدا رب العالمین کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔ سورہ انفطار۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے ٹوٹ کے جھڑ پڑیں گے، اور جب سب دریائے شور اور سیری پڑیں گے، اور جب قبریں اکھاڑی جائیں گی یعنی ان میں کے مردے نکل کھڑے ہوں گے، اس وقت ہر شخص اپنے اگلے اور پچھلے اعمال کو جان لے گا۔ اے انسان، تجھ کو کس چیز نے تیرے ایسے رب کو کریم کے ساتھ بھول میں ڈال رکھا، جس نے تجھ کو انسان بنا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا، پھر تجھ کو مناسب اعتدال پر بنایا، آج جس صورت میں چاہا تجھ کو ترکیب دے دیا۔ ان سب امور کا مقتضی یہ ہے کہ تم ہرگز مغرور نہیں ہونا چاہیے، مگر تم باز نہیں آتے، بلکہ تم اس وجہ سے دھوکہ میں پڑ گئے ہو کہ تم جزا اور سزا ہی کو جھٹلاتے ہو، اور تم پر تمہارے سب اعمال یاد رکھنے والے معزز لکھنے والے مقربین جو تمہارے سب افعال کو جانتے ہیں، نیک لوگ بے شک آساس میں ہوں گے، اور بدکار یعنی کافر لوگ بے شک دوزخ میں ہوں گے۔ اللہ مجنی من النار۔ روز جزا کو اس میں داخل ہوں گے، اور پھر داخل ہو کر اس سے باہر نہ ہوں گے، بلکہ اس میں خلود ہوگا۔ اور آپ کو کچھ خبر ہے کہ وہ روز جزا کیسا ہے؟ ہم پھر مقرر کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ خبر ہے کہ وہ روز جزا کیسا ہے؟ وہ دن ایسا ہے جس میں کسی شخص سے نفع کے لیے کچھ بس نہ چلے گا، تمام تر حکومت اس روز اللہ ہی کی ہوگی۔ سورہ مطففین۔ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، جب لوگوں سے اپنا حق ناپ کر لے تو پورا لے، جب ان کو ناپ کر یا تول کر دے تو گھٹا کر دے۔ آگے مطففین کی تحدید ہے کہ کیا ان لوگوں کو اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ایک بڑے سخت دن میں زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جس دن تمام آدمی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یعنی کافر لوگوں کا نام اعمال سے جین میں رہے گا۔ اور آگے تعویل کے لیے سوال ہے، آپ کو کچھ معلوم ہے کہ اس جین میں رکھا ہوا نامہ عمل کیا چیز ہے؟ وہ ایک نشان کیا ہوا دفتر ہے۔ اس روز یعنی قیامت کے روز جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی، جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ اس روز جزا کو وہی شخص جھٹلاتا ہے جو حد عبودیت سے گزرنے والا ہو، مجرم ہو، اور جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو یوں کہہ دیتا ہو بے سند باتیں اگلوں سے منقول چلی آتی ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ اصل وجہ ان کی تکذیب کی یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال بد کا
जंग बैठ गया। हरगिज ऐसा नहीं, ये लोग इस रोज एक तो अपने रब का दीदार देखने से रोक दिए जाएंगे, फिर सिर्फ इस पर इत्तेफा न होगा बल्कि ये दोजख में दाखिल होंगे। फिर इनसे कहा जाएगा यही है जिसको तुम झुठलाया करते थे। ये जो मोमिनीन के अजर सवाब के मुनकिर, हरगिज ऐसा नहीं, नेक लोगों के नाम अमल इल्लियीन में रहेगा। और आगे तखमीम के लिए सवाल है कि आपको कुछ मालूम है कि इल्लियीन में रखा हुआ नाम अमल क्या चीज़ है? वो एक निशान किया दफ्तर है जो जिसको मुकर्रब फरिश्ते शौक से देखते हैं। आगे उनकी जजा से आखरत का बयान है कि नेक लोग बड़ी आसाइश में होंगे, मुसाहरियों पर बैठे बहिश्त के अजायबात देखते होंगे। ऐ मुखातिब, तू उनके चेहरों में आसाइश की बसासत देखेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और इनको पीने के लिए शराब खालिस सर्द व मुहर, जिस पर मुश्क की महर होगी, मिलेगी। और हिर्स करने वालों को ऐसी चीज की हिर्स करना चाहिए। इस शराब की आमेजिश तस्नीम के पानी की होगी, यानी एक ऐसा चश्मा जिससे मुकर्रब बंदे पिएंगे। आगे मजमुआ फरीकीन, मजमुआ हाल दुनिया आखरत मजकूर है, यानी जो लोग मुजरिम थे यानी काफिर व ईमान वालों से दुनिया में तहकीर हंसा करते थे। और ये ईमान वाले जब इन काफिरों के सामने से होकर गुजरते थे तो आपस में आंखों से इशारे करते थे। जब अपने घरों में जाने थे तो वहां भी इनका तज़किरा करके दिल लगिया करते। और जब इनको देखते तो यूं कहा करते ये यकीनन गलती में है, क्योंकि कुफ्फार इस्लाम को गलती समझते हैं। हालांकि ये काफिर मुसलमानों पर निगरानी करने वाले के करके नहीं भेजे गए। सो आज क़यामत के दिन ईमान वाले काफिरों पर हंसते होंगे, मुसाहरियों पर बैठे इनका हाल देख रहे होंगे। वाकई काफिरों को इनके की का खूब बदला मिला। सूरह इंशिकाक। जब नफ़्ख़ सानिया के बाद आसमान फट जाएगा ताकि इसमें से गमाम और मलाइका का नज़ूल हो, अपने रब का हुक्म सुन लेगा। और वो आसमान इस लायक है जब जमीन खींच कर बढ़ा दी जाएगी और जमीन में अपने अंदर की चीजों को यानी मुर्दों को बाहर उगल देगी और खाली हो जाएगी और अपने रब का हुक्म सुन लेगी। वो इसी लायक है। ऐ इंसान, तू अपने रब के पास पहुंचने तक यानी मरने के वक्त तक काम में कोशिश कर रहा है, फिर क़यामत में इस काम की जजा से जा मिलेगा। तो इस रोज जिस शख्स का नाम अमाल इसके दाहिने हाथ में मिलेगा उससे आसान हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह महासब ने हिसाब यसीरा। इससे फारिग होकर अपने मुतल्लिकीन के पास खुश खुश आएगा। जिस शख्स का नाम अमाल उसके बाएं हाथ में इसकी पीठ के पीछे से मिलेगा सो वो मौत को पूरा करेगा, जहन्नम में दाखिल होगा। अल्लाह जिन्नी में ना। ये शख्स दुनिया में अपने मुतल्लिकीन में खुश खुश रहा करता था, यहाँ तक कि फर्ते खुशी में आखिरत की तकजीब करता था। इसने ख्याल कर रखा था कि इसको खुदा की तरफ लौटना नहीं। आगे रद्द है इस ख्याल का कि लौटना क्यों ना होता, इसका रब इसको खूब देखता था। सो इस बना पर मैं कसम खाकर कहता हूँ, सफक किया, रात किया, इन चीज़ों की जिनको रात समेट कर जमा कर लेती है और चांद की जब वो पूरा हो जावे कि तुम लोगों को जरूर एक हालत के बाद दूसरी हालत पर पहुंचना। सो बावजूद उन मकजियात से खौफ व ईमान के इज्तमा के इन लोगों को क्या हुआ कि ईमान नहीं लाते। आज जब उनके अनाथ की ये हालत है, जब उनके रूबरू कुरान पढ़ा जाता तो उस वक्त भी खुदा की तरफ नहीं झुकते, बल्कि ये काफिर उल्टी तकजीब करते हैं। और अल्लाह को सब खबर है जो कुछ ये लोग अमाल बद का ज़ख़ीरा जमा कर रहे हैं। सो इन आमाली कुफरिया के सब आप इनको एक दर्दनाक अजाब की खबर दे दीजिए। लेकिन जो लोग ईमान लाए उन्हें अच्छा अमल के इनके लिए आखिरत में ऐसा अजर है जो कभी मौकूफ होने वाला नहीं। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आधा पढ़ा है सूरह 30वां पारे का, कल इंशाअल्लाह ताला पूरा करेंगे। अल्लाह कबूल करे। जो गलती हो गई आप लोग भी माफ़ करिएगा, अल्लाह भी माफ़ करे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।